بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 359 ملاحظہ فرمائیں۔ ڈرو نہیں، میں نے سرگوشی میں فرنچ بولتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کر کے شاور چلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ خوف بھی شامل رہا۔ کیا ہماری گفتگو کوئی سن رہا ہے؟ میں نے اس کے کان میں کہا۔ اس نے اقرار میں ساری لایا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے بہت دکھ ہوا تھا، میں نے کہا، جس لہجے میں اس کتے کے بچے نے تم سے بات کی تھی۔ آخر وہ کیا سمجھتا ہے خود کو؟ اسے خواتین سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ وہ رونے کے قریب ہو گئی۔ تم کیوں ڈرتی ہو اس سے؟ میں نے کہا۔ اس سے سبھی ڈرتے ہیں، تم بھی ڈرو۔ مارسل میں تمہارا کون ہے؟ میں نے کہا۔ سب میرے گھر والے، ماں باپ، 2 بہنیں، 1 بھائی اور 1 منگیتر۔ ہماری شادی ہونے والی تھی۔ دیکھو، خدا کے لیے ہسٹریا میں مبتلا مت ہو جانا، میں نے کہا۔ اپنے آپ کو سنبھالو۔ تم سے ہمدردی کر کے میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ فرانس میں ہی نہیں، پورے یورپ میں اس کے مراسم مافیا کے ایجنٹوں سے ہیں۔ وہ آنسو پی کے روندی ہوئی آواز میں بولی۔ ان کے ذریعے اس نے مجھے، میرے خاندان کو، سب کو بلیک میل کیا اور مجھے 1 سال کے لیے یہاں لے آیا اپنی کنیز بنا کے، وہ ذلت دینے کے لیے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن میں یہ وقت صبر و شکر سے کاٹ رہی ہوں، دوسری سب لڑکیوں کی طرح، تاکہ باقی لوگ محفوظ رہیں اور میں واپس جا کے شادی کر سکوں۔ اگر میں نے احتجاج کیا یا بغاوت کی تو بہت برا ہوگا، یہ میں جانتی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہنٹر کی مار بھی برداشت کر جاتی ہوں۔ کیا تم دیکھو گے کہ اس مہذب ویشی کا انتقام؟ وہ ایک دم پلٹی۔ نہیں، پلیز، میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ دیکھ لیا تو بھول نہیں سکوں گا۔ ایک لڑکی یہ سب برداشت نہیں کر سکی تھی۔ ایک دن اس کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے مزاحمت کی اور حملہ کر دیا۔ اس کی لاش دیکھی تھی میں نے بھی۔ اس کا وجود لرزنے لگا۔ کیا تمہاری عزت محفوظ ہے؟ میں نے الفاظ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کیا۔ ہاں، یہی ایک اچھی بات ہے۔ وہ صرف غلامی کی ذلت دیتا ہے اور بس، وہ بولی۔ کچھ لڑکیاں تو اسے بھی تذلیل سمجھتی ہیں کہ وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، مرد کی نظر سے دیکھتا ہی نہیں، حالانکہ وہ سب خوبصورت اور پرکشش ہوتی ہیں۔ ان کو 1 سال قید بامشقت کاٹنی پڑتی ہے، پھر ان کی جگہ دوسری آ جاتی ہیں۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ بولی۔ 8 مہینے گزر گئے ہیں، باقی 4 بھی گزر جائیں گے۔ تمہارا یہ ظالم آقا ابھی کسی عورت کی بات کر رہا تھا۔ میں نے اچانک سوال کر دیا۔ وہ چونکی لیکن خاموش رہی۔ میں نے وہ ہدایات بھی سنی تھی جو اس نے تمہیں دی تھی، میں نے کہا۔ پھر تو تمہیں مجھ سے یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ دراصل ایک اتنی ہی بڑی مجبوری میری بھی ہے، میں نے الفاظ کو چبا چبا کر کہا، جتنی بڑی تمہاری، بس فرق سیکس کا ہے۔ مجبوری کی بھی سیکس ہوتی ہے؟ ہاں، کیوں نہیں ہوتی، میں نے کہا۔ مثلا تمہاری مجبوری مذکر ہے اور میری مؤنث۔ وہ تمہارا منگیتر ہے جس کی خاطر تم اپنی سب سے بڑی چیز قربان کر رہی ہو، یعنی عزت نفس، اور وہ میری منگیتر ہے جس کی خاطر میں یہ بیس بدل کے گھومتا پھرتا یہاں تک آ پہنچا ہوں۔ مجھے شک نہیں، یقین ہے کہ وہ بھی یہی قید ہے۔ اگر ہے تو تم اسے لے جا نہیں سکتے۔ وہ کیا ہے کہ ہم دونوں کے لیے انتظار اور جدائی جھیلنا بالکل ناممکن ہے۔ ہم یا تو ایک ساتھ جی سکتے ہیں یا اکٹھے مر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک ہی بات ہے، ہم زندہ رہ کر ایک دوسرے کو چاہنے پر مجبور نہیں ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ زندہ نہ رہنے کی صورت میں چاہت کہاں رہتی ہے؟ وہ بولی۔ رہتی ہے، یہی تو بات ہے جو تم مغرب والے نہیں سمجھتے۔ یا مشرق کی آشکانہ روایات میں محبت صرف نہیں ہوتی، روح بھی ہوتی ہے، اور اس دنیا میں جسم کا وجود نہ رہے تو دوسری دنیا میں روحیں مل جاتی ہیں۔ اس عقیدے میں ہمارے لیے بہت سکون کا سامان ہے، چنانچہ ہم مر جانا پسند کرتے ہیں لیکن جدائی قبول نہیں کرتے۔ میں نے اسے ایک خود ساختہ نظریاتی فلسفے سے قائل کیا۔ کیوں یہ آواگور کا فلسفہ ہے؟ وہ کنفیوز ہو کے بولی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں، وہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ روح کے 7 جنم ہوتے ہیں، میں نے کہا، اور اس کا ایک مضحکہ کا خیز پہلو یہ بھی ہے کہ جسم سے ایک بار نکل جانے والی روح دوبارہ دنیا میں آتی ہے تو ضروری نہیں کہ اسی زمانے میں آئے یا اسی مقام کی پابند ہو۔ روح 100 سال بعد کسی اور کے کالم میں نمودار ہو سکتی ہے۔ اس عقیدے کے مطابق تو یہ ہے کہ اس سال کی مس یونیورس فوت ہو جائے تو اس کی روح اگلے جنم میں ٹمبکٹو کے چڑیا گھر کے خرگوش میں ہو سکتی ہے، یا افریقہ کے کسی آدم خور قبیلے کے سردار کے جسم میں بھی مل سکتی ہے۔ کچھ ایسی خرافات ہیں۔ ہم تو روح کی ابدیت کے قائل ہیں۔ خیر، تم یہ سمجھ لو کہ مجھے میری محبوبہ نہ ملی تو میں یہی اسی گھر میں تمہارے سامنے اپنا گلا کاٹ لوں گا، کسی بلیڈ سے یا کچن کی چھری سے، اور وہ اس گھر میں ہوئی تو اسی وقت وہ بھی اپنا سر دیوار پر مارے گی یا دونوں انگلیاں بجلی کے پلگ میں ڈال کے کھڑی ہو جائے گی اور ایسے ہی لرزتے ہوئے اللہ کو پیاری ہو جائے گی جیسے
تم لڑ رہی ہو، دونوں خون تمہاری وجہ سے ہوں گے۔ اس دورے قتل کے الزام میں تم کو دنیا کی کسی عدالت سے تو سزا نہیں ہوگی، لیکن تمہارا ضمیر تمام عمر تم کو قاتل کہے گا۔ یہ کس مصیبت میں ڈال دیا تم نے مجھے؟ کسی اور سے پوچھ لو، میں نہیں بتا سکتی۔ چلو اتنا ہی بتا دو کہ کیا اس کا نام رابعہ ہے؟ وہ خاموش باتھ روم کی دیوار سے پش لگائے کھڑی تھی اور میں اس کے اوپر یوں جھکا رہا کہ میرے دونوں ہاتھ اوپر دیوار پر تھے اور وہ تقریباً میری گرفت میں تھی۔ اگرچہ میرے اور اس کے جسم کے درمیان شریف فاصلہ تھا، مگر میں اس کے بدن سے پھوٹنے والی خوشبو کی ہیجان خیزی کو محسوس کر سکتا تھا اور اس کے قرب کی آنچ کی تابکار شعاؤں سے محفوظ نہ تھا۔ آل رائٹ، میں نے اس کے سکوت سے تنگ آ کے نفسیاتی راؤنڈ نمبر 1 ختم کر دیا اور الگ ہو گیا۔ مت بتاؤ، لیکن یاد رکھو کہ جو شخص مرنے پر تیار ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے اور شرافت، اخلاقیات اور نیکی بدی کی تمیز کھو دے تو کہہ سکتا ہے کہ سب کی ایسی تیسی، جب ہم نہیں تو زمانہ نہیں۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ یہ فلسفہ تو تمہارے ماحول میں بھی قبولیت کی سند رکھتا ہے۔ میں وہ سب چاند بھائی کو بتا دوں گا جو تم اب تک مجھے بتا چکی ہو، تاکہ تم بھی دوسری دنیا میں ہمارے ساتھ چلو۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے وہ بے ہوش ہو کے دڑام سے غسل خانے کے فرش پر گر جائے گی۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ تم بلیک میل کر رہے ہو مجھے؟ یس، جس حد تک میں جا سکتا ہوں ضرور جاؤں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ میں نے کہا، جب تمہیں اپنی فکر ہے اور مجھ پر اعتماد نہیں، پلیز ایسا مت کرنا۔ یقین کرو میں کسی رابعہ کو نہیں جانتی، ورنہ ضرور بتا دیتی۔ اس کے کانپتے اونٹوں نے سرگوشی کی اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہے۔ اچھا، وہ عورت کون تھی جو کل شام آئی تھی؟ اسے نام لینے سے گریز کیا تھا اور کہتا تھا کہ تم سمجھتی ہو وہ اس عورت سے شادی کرنے والا ہے۔ میں نے سنا ہے وہ کوئی انڈین ہے، بہت خوبصورت اور ایسی گریسفل کہ میں نے ایسی عورت نہیں دیکھی، نہ فلموں میں نہ تصویروں میں، اور وہ بہت خوش گفتار ہے، مہذب اور نیک ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی انڈین پرنسس ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھی لیکن میں کچھ نہیں سن رہا تھا۔ میرے ذہن میں ہونے والے پہلے دھماکے ہی نے میرے خیالات کی دنیا کو تہ و بالا کر دیا تھا۔ میں نے ایک دم اسے شانوں سے پکڑ لیا۔ میرے ہاتھوں کی وحشیانہ گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، تم پاگل ہو رہے ہو، وہ چلائی، لیکن یہ ایسی بات تھی جو خطرناک نہیں تھی۔ اگر کوئی سنتا تو باتھ روم میں میری زیادتی کے خلاف اس احتجاج پر صرف دیکھ کے مسکرا سکتا تھا۔ نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں، میں نے بھی بلند آواز میں کہا، مگر اسے چھوڑ دیا۔ دیکھو اچھی لڑکی، میں نے بہت نرمی سے سرگوشی میں اس کی منت سماجت کی، مجھ پر رحم کرو، میں تم سے زیادتی کی معافی مانگتا ہوں، بس مجھے رابعہ کے بارے میں بتا دو۔ یہ یقین دلا دو کہ وہ عورت رابعہ نہیں تھی جو کل شام آئی تھی، جس کا چاند بھائی نے حوالہ دیا تھا۔ میں یسوع مسیح کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں اس کے نام سے واقف نہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، لیکن میں تمہیں بتا سکتی ہوں کہ اس لڑکی کی شکل و صورت کیسی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں سے آئی تھی اور لوٹ کر کہاں گئی، میں نے تو کوئی گاڑی بھی نہیں دیکھی تھی۔ تم بتاؤ کہ وہ کیسی تھی، اس کی آنکھیں، اس کے بال، اس کے لب، ناک، نقشہ، قد و قامت، لباس، یہ سب تو تم نے دیکھا ہوگا نا۔ اس نے سوچ سوچ کے اور یاد کر کے مجھے خاصی تفصیل فراہم کی، مگر اس سے میرا ذہنی خلفشار کم نہیں ہوا۔ یہ رابعہ ہو بھی سکتی تھی اور نہیں بھی۔ دراصل رابعہ کے خد و خال میں کوئی بات منفرد تھی تو وہ اس کے حسن کی تمکنت اور ساحرانہ قوت تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ یا بالوں کا رنگ اور چہرے کی ساخت اور اس کے حسن کا بیان ہوتا تو یہ کسی اور کی بات بھی ہو سکتی تھی۔ کوئی اسے اپنی چشم تصور سے مینا کماری سمجھتا تو کوئی نیلو، کوئی جنت کی حور کہتا تو کوئی کو کاف کی پری۔ اب وقت بہت کم رہ گیا تھا اور میں کچھ معلوم نہیں کر سکا تھا۔ یہ سوچ کے میرا دماغ پھٹنے لگتا تھا کہ چاند بھائی کے دماغ میں رابعہ سے شادی کا خیال ہے۔ میں اسے صفائی میں ایک لفظ کہنے کا موقع دیے بغیر قتل کر دینے کی سوچتا تھا۔ پھر عقل کی دیوار سامنے آ جاتی تھی۔ پاگل مت بنو، وہ رابعہ نہیں ہو سکتی۔ اور کیا رابعہ ایسا کر سکتی ہے؟ وہ مر سکتی ہے جیسا کہ تم نے ابھی کہا تھا، مگر سر تسلیم خم نہیں کر سکتی۔ دیکھو، سوچو، سمجھو، حالات کا جائزہ لو، حقیقت اور اصلیت تلاش کرو۔ تم جاؤ۔ میں نے ایک دم اسے بازو سے پکڑ کر دروازے کی طرف کھینچا۔ جاتی ہوں، مگر میں نہیں بتاؤں گا، میں اتنا کمینہ آدمی نہیں ہوں۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور ٹھنڈے پانی کی دار کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ آہستہ آہستہ میرا ابلتا ہوا خون ٹھنڈا پڑنے لگا اور میرے دماغ سے اٹھنے والا شکوک، وسوسوں، اندیشوں کا دھواں چھٹ گیا۔ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت لوٹ آئی اور 1 گھنٹے بعد چاند بھائی واپس آیا تو میں نہا دھو کے تازہ دم ہو چکا تھا اور کپڑے بھی بدل چکا تھا۔ وہاں ہر شخص کے لیے ہر وقت کی ضرورت کے مطابق ہر سائز کے لباس سے وارڈ روب بھرا ہوا تھا۔ دوسرے وارڈ روم میں زنانہ ملبوسات تھے اور یہ سب اہتمام مہمان داری تھا۔ اس کے پاس ہر طرح کے مہمان آتے رہتے ہوں گے۔
میں نے آرام کے لیے ایک پاجامہ سوٹ اور گاؤن منتخب کر لیا تھا، کیونکہ طے شدہ طور پر مجھے رات بھر تو یہاں رکنا ہی تھا۔ اس کے بعد کہیں جانا ہوگا تو کہاں جانا ہوگا میں نہیں جانتا تھا۔ نازو اور اکرام کی طرف سے اب مجھے تشویش لاحق نہیں رہی تھی۔ اکرام شیخ میرے تعاقب میں آیا تھا اور میری طرح خوش فہمی کا شکار وہ بھی ہوگا کہ دیکھنے والا کوئی نہیں، مگر اسے نوٹ کر لیا گیا تھا اور چاند بھائی کے احکامات کے مطابق واپس بھی کر دیا گیا تھا۔ چاند بھائی سیدھا میرے کمرے میں آیا اور مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر وہی دوستانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم بہت بہتر نظر آ رہے ہو، اس نے کہا اور ایک صوفے میں دنس کیا۔ مجھے ایک بزنس اپائنٹمنٹ کے سلسلے میں جانا پڑا۔ میں نے خود کو بالکل نارمل رکھا۔ کیا اب تم فارغ ہو؟ ہاں، ڈنر تک۔ اس نے گھڑی دیکھی۔ اس کے بعد پھر شاید تمہیں 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑے۔ تم بہت مصروف آدمی ہو اور بہت بدنام بھی۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ تمہارے نام سے ڈرتے ہیں۔ کون لوگ؟ وہی جو تمہارے کاروبار سے منسوب ہیں، اور تم انہیں بھی جانتے ہو۔ اس کا لہجہ میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ نہیں، مگر جیسا کہ میں نے سنا ہے۔ میں نے کہا، کس سے سنا ہے آخر؟ تم تو ابھی کراچی پہنچے ہو۔ کم وقت میں تم کراچی جیسے بڑے شہر کے نیک نام اور بدنام لوگوں سے واقف ہو گئے؟ وہ بولا، یہ تو میں جانتا ہوں کہ میری یہ شہرت یا بدنامی لاہور تک ابھی نہیں پہنچی۔ تمہارا مطلب ہے کہ میرا یقین بے بنیاد ہے؟ میں نے کہا، کیا یہ بات غلط ہے؟ نہیں، وہ بات کیسے غلط ہو سکتی ہے جسے میں نے خود ایک سچ ثابت کیا ہے؟ وہ بولا، دراصل یہ پبلسٹی کا زمانہ ہے۔ سیاست کی طرح تجارت میں بھی شہرت ہونی چاہیے۔ اچھا کاروبار ہو تو اچھی، برا ہو تو بری، بہت اچھی بات یا بہت بری۔ میرا اپنا ایک پبلسٹی بیورو سمجھ لو، جو ایسی خبریں پھیلاتا ہے جن سے میری دہشت قائم رہے۔ میرے کاروبار میں اس آدمی کو سپر مین مشہور ہونا چاہیے، لیکن منفی انداز میں، یعنی یہ کہ وہ ناقابل تسخیر ہے، تباہ کن ہے اور معاف نہیں کرتا، جلاد صفت ہے اور آدمی کی جان کی اتنی بھی پرواہ نہیں کرتا جتنی۔ کیا تم واقعی ایسے ہو؟ تمہارا کیا اندازہ ہے؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ تم اب نارمل ہو، ایک ایول جینیس۔ تم مثبت راہ اختیار کرتے تو شاید اس ملک کے وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے، اور فلم لائن میں جاتے تو دلیپ کمار سے زیادہ شہرت پاتے۔ کوئی بھی فیلڈ تمہارے لیے لامحدود کامیابیوں کا ضامن ہو سکتا تھا، مگر تم نے یہ فیلڈ منتخب کر لیا۔ تم انتقامی رد عمل میں صرف دشمنوں کے دشمن نہیں رہے، بلکہ انسانوں کے دشمن بن گئے ہو۔ اور اگر میں کہوں کہ انسانیت کے دشمن ہو گئے ہو تو شاید غلط نہ ہو۔ تھوڑے بہت تیب نارمل ہم سب ہوتے ہیں، تھوڑے بہت اذیت پسند بھی، مگر تم انتہا پر ہو۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اس مرحلے پر تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم برے آدمی ہی رہو۔ تم راستہ بدلنے پر بھی قادر ہو۔ جو آدمی دنیا کو شکست دے سکتا ہے وہ خود پر بھی فتح حاصل کر سکتا ہے۔ تم نے دنیا کو سر نگوں کر دیا۔ میری مراد ان قوتوں سے ہے جو اخلاقی، مذہبی، معاشرتی یا قانونی عدل کے ضابطے مرتب کرتی ہیں۔ طاقت، دولت اور شہرت سب تم نے دنیا سے چھین لیا۔ اب کیا رہ گیا ہے جس کے لیے تم جد و جہد کر رہے ہو؟ تم نے اندھیرے کی منزل کا سفر طے کر لیا۔ کیا اب تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ روشنی کی سمت بھی چلنا چاہیے؟ دیکھنا چاہیے کہ میں اپنی قوت تسخیر پر غلط ناز تو نہیں کرتا؟ معلوم نہیں میں کیوں اتنا بول گیا اور کیسے بول گیا۔ اس سے زیادہ تعجب مجھے چاند بھائی پر ہوا، جو بڑے سکون سے سب سنتا رہا اور سگریٹ کے کش لیتے ہوئے مجھے غور سے دیکھتا رہا۔ اس کے انداز و اعتبار میں خفگی یا برہمی، غیر سنجیدگی اور لا تعلقی محسوس ہوئی تو میں چپ ہو جاتا، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت غور سے میری بات سن رہا ہے اور سمجھ رہا ہے۔ اس نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اس کے بارے میں اپنے حقیقی جذبات کا اظہار کر سکوں۔ مسٹر سکندر بخت، اسے خاموشی کے مختصر وقفے کے بعد کہا، میں لوگوں سے بے تکلف نہیں ہوتا۔ میرے دوست نہیں ہیں، سب کاروباری تعلقات رکھنے والے لوگ ہیں جن کے مفادات مجھ سے وابستہ ہیں۔ باقی خوش آمدی، مفت خورے، ملازم اور کارکن وغیرہ ہیں، میں سب کو جانتا اور پہچانتا ہوں۔ اور میں اچھے لوگ بھی ہیں، مثلاً دوست محمد، میں اسے کھرا اور صاف کو سمجھتا ہوں، چنانچہ اس کی بات کا برا نہیں مانتا۔ اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کے مشورے کو میں اہمیت دیتا ہوں، مگر ان میں سے کوئی دوست نہیں ہے۔ وہ وقت جب میں دوست بنا سکتا تھا ضائع ہو گیا۔ دوستی کے جذبے کی بنیادیں اس دور میں رکھی جاتی ہیں تو پائیدار ہوتی ہیں جب آدمی مفادات کا مطلب تک نہیں جانتا۔ لیکن جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا، میری پرورش میرے دشمنوں نے کی تھی۔ اس وقت میں انہیں دوست سمجھتا تھا۔ وہ شفیق اور مہربان تھے، نیک دل، نیک نیت بھی لگتے تھے۔ لیکن جب مجھے ان کے عزائم کا اندازہ ہوا اور اپنی ذات کے بارے میں ان حقائق کا پتہ چلا جو ذہن کے لیے ناقابل قبول تھے، تو میرا ذہن باغی ہو گیا۔ میں عام بچہ نہیں تھا جس کے ذہن کو وہ غلام بنا لیتے۔ جیسے ہپناٹائز کرنے والا صرف اسی کو معمول بنا سکتا ہے جو ذہنی طور پر مطیع ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔
قدرت نے مجھے ایک ایسا دماغ دیا تھا کہ میری برین واشنگ ممکن نہ تھی۔ پڑھ لکھ کے میں زیادہ منطقی اور زیادہ باغی ہو گیا۔ میں نے تاریخ پڑھی اور تاریخ کے اوراق میں سفید فام قوموں کے استحصال کا سبق پڑھا تو مجھ پر خود بخود 14 طبق روشن ہو گئے۔ ادھر میرے ماضی کا زہر میرے خون میں انتقام کی آگ بھرتا رہا۔ کچھ خریدنے کچھ تحقیق کرنے سے میرے سامنے وہ حقائق آئے جو مجھے پاگل کرنے کے لیے کافی تھے۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرا باپ ایک انگریز فوجی افسر تھا جس نے میری ماں سے شادی کی یا شادی کا ڈھونگ رچایا۔ 3 سال اس کے ساتھ رہا۔ 1928 میں واپس برطانیہ چلا گیا جب میں 1 سال کا تھا، اور میری ماں کو بتائے بغیر وہ کوئی لیفٹیننٹ بریڈلے تھا۔ اس سے زیادہ میری ماں نہیں جانتی تھی یا اسے کسی نے بتایا نہیں۔ وہ انگریز افسروں کے پاس جاتی رہی۔ انہوں نے بریڈلے کی طرفداری کی اور میری ماں کو دھتکارتے بھی رہے اور چمکارتے بھی رہے کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ غالباً میں اسی کا عکس ہوں۔ وہ انگلستان جانے کی استطاعت نہیں رکھتی تھی، اور جاتی بھی تو بریڈلے کو کہاں تلاش کرتی۔ وہ اپنے بارے میں کچھ بھی تو بتا کے نہیں گیا تھا، اور جو بتایا گیا تھا وہ غلط تھا۔ ایسا شخص انگلستان میں میری ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ بالفرض محال وہ پہنچ جاتی اور اس کا گریبان تھام لیتی، ہندوستانی عورت کی طرح روتی پیٹتی فریاد کرتی کہ تم تو میرا سہاگ ہو، میری ماں کی افشاں ہو اور ماتھے کا سندور ہو، تو وہ اسے کیک مارتا کہ غلام سادی، تو حرام خور بھی ہے کہ میرے دامن پر داغ لگاتی ہے، اور وہ متعصب حاکم لوگوں کا نفرت کرنے والا معاشرہ بھی اسے ٹھوکریں مارتا۔ قصہ مختصر، وہ مجھے ایک رات کانوینٹ کے دروازے پر چھوڑ کے غائب ہو گئی۔ وہ مختلف فوجی افسروں کی داشتہ رہی اور پھر گم ہو گئی۔ یہ اپنی سوانح عمری میں نے برسوں میں بڑی محنت سے مرتب کی ہے۔ میں نے بریڈلے کا سراغ لگا لیا تھا، لیکن وہ دوسری جنگ عظیم میں نازی فوجیوں کا قیدی بن کے انتہائی عبرتناک موت سے دوچار ہو چکا تھا۔ غالباً اشواز کے کیمپ میں، اور اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ اس کی یونٹ کے پرانے فوجی افسر مجھے ملے، مگر وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے تھے اور سب کچھ بھول چکے تھے۔ انہیں جنگ عظیم اور ہندوستانی سیاست کے اور فوجی کیریئر کے اہم واقعات تو یاد تھے، مگر ایک انڈین عورت نہیں۔ ہزاروں خوبصورت عورتوں سے ہزاروں افسروں کے مراسم تھے جن سے انہوں نے شادیاں بھی کی تھی، شادی کے نام پر دھوکے بھی دیے تھے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے لوٹ بھی گئے تھے۔ سوری، بریڈلے کی اس وائف کے بارے میں اب کیا بتایا جا سکتا ہے کہ وہ بعد میں کس کے ساتھ تھی؟ ایسے تمام حوصلہ شکن جوابات سن کے بھی میں نے ہمت نہیں ہاری، اور بلاخر 3 افراد کو تلاش کرنے میں کامیاب رہا جنہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں ایک ایسی عورت تھی تو صحیح، بس وہ بریڈلے کو تلاش کرتی رہی تھی۔ بعد میں ہم نے اسے سپورٹ کیا۔ میں سپورٹ کا مطلب سمجھتا تھا۔ ان تینوں کو میں نے قتل کر دیا، لیکن یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ اس سے پہلے جب میں 20 سال کا تھا اور اس کانوینٹ میں جہاں میری تعلیم و تربیت مکمل ہوئی تھی، اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ میں ایک اچھا کرسچن بن کے تبلیغ کرنے والوں کے مشن کا نام روشن کروں گا، میں نے خاموشی سے ان لوگوں کو ٹھکانے لگانا شروع کر دیا جن کو میں پہلے سے منتخب کر چکا تھا کہ وہ اصل دشمن ہے۔ اس کانوینٹ کی مدر سپریئر انتہا پسند نہیں تھی اور تمام مذاہب کو قابل احترام قرار دیتی تھی۔ مذہب اختیار کرنے کے معاملے میں فرد کی آزادی کے حق کو بھی تسلیم کرتی تھی، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ لیکن ایک اور نن تھی جو صرف اور صرف مسلمانوں کی اور اسلام کی دشمن تھی۔ اس نے مجھے یہ سمجھانے کی پوری کوشش کی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور مسلمان ایک بربریت پسند مذہب کے پیروکار ہیں۔ ادھر میں نے چھپ چھپ کے تاریخ اسلام سے آگاہی حاصل کر لی تھی اور اسلامی عقائد کے خلاف اس کے پرچار کا مجھ پر الٹا اثر ہو رہا تھا۔ اس وقت جنگ عظیم جاری تھی جب وہ نن مجھے اپنے مذہب اور اپنی قومیت سے منحرف کرنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ میرے بہت سے ساتھی اس کی تبلیغ شر انگیزی کا شکار ہو کے کرسچن بنے اور مسلمانوں کے خلاف مشنری سرگرمیوں میں شامل ہو گئے۔ دوسرا ایک پادری تھا، وہ یہی کام بڑی نرمی اور متانت سے کرتا تھا، جیسے کوئی زہر کی گولی کو مٹھائی میں لپیٹ کر خلق سے اتارے۔ تیسرا ایک ہندو تھا جو عیسائی ہونے کے بعد ڈاکٹر آف ڈیوینٹی کی ڈگری تک حاصل کر چکا تھا۔ اس کا نام ہربرٹ جے رام تھا اور وہ صرف مذہبی بنیادوں پر نہیں، سیاسی نظریات کی بنا پر بھی مسلمانوں کا دشمن تھا۔ ان تینوں کی مجھ سے اکثر بحث چلتی تھی، باقی بیچارے بحث کرنے کے قابل ہی نہ تھے۔ میں یہ ظاہر کرتا تھا کہ مجھے صرف جستجو ہے اور میں تجسس کا شکار ہوں تو زیادہ جاننے کے لیے۔ وہ مزید زہر افشانی کرتے تھے، میں حقائق سے موازنہ کرتا رہتا تھا مگر ان سے منہ پر کچھ نہیں کہتا تھا۔ وہیں سے میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی اپنی قوم میں، اپنے وطن اور اپنے مذہب کے لیے کچھ کروں، اسی جذبے کے ساتھ جیسے یہ 3 افراد کار ثواب سمجھ کے کر رہے تھے۔ انگریزوں کا عموماً ہندوستانیوں کے ساتھ جو رویہ تھا اس کی گواہ تاریخ ہے۔ مشنری جو کچھ کر رہی تھی اس کو میں نے بھگتا تھا
اور یہی وہ عوامل تھے جنہوں نے مجھے باغیانہ انتقامی اور تخریبی جذبات میں مبتلا کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ بہت دیر ہو گئی ہے اور مجھے فوراً کچھ کرنا چاہیے۔ دلائل سے میں ان کے عقائد اور مشن کو تبدیل نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ میں نے راست اقدام کیا۔ اس زمانے میں مسلم قوم پرستی کی تحریک عروج پر تھی، انگریز رخت سفر باندھ رہے تھے، جنگ ختم ہو چکی تھی اور عبوری حکومت کے انتخابات میں مسلم لیگ نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ واحد مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ میں نے ایک فہرست بنائی اور اس کے مطابق اپنی جنگ شروع کی، وہ جنگ جس کے لیے میں کئی سال سے ذہنی تیاری میں مصروف تھا۔ سب سے پہلے میں ہربرٹ جے رام سے ملا۔ وہ ایک مشن کالج میں پڑھا رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ عیسائیت کے فروغ کے لیے میری کوششیں کس حد تک بار آور ہو رہی ہیں۔ وہ مجھے ہاسٹل میں اپنے کمرے میں لے گیا۔ اسی کمرے سے تیسرے دن اس کی لاش برآمد ہوئی۔ جب لاش کی بو مکفل دروازے سے باہر پہنچی، پھر میں نے اس نن کو ختم کیا اور پھر اس پادری کو۔ میں نے اسے شربت میں زہر ملا کے پلا دیا، وہ بھی تو یہی کرتا تھا۔ پھر میں مسلم لیگ کے رضاکاروں میں شامل ہو گیا اور جلسوں جلوسوں میں شرکت کے لیے وہاں بھی گیا جہاں میری فہرست کے مطابق دیگر ملزم اپنی مجرمانہ تبلیغ کا زہر پھیلا رہے تھے۔ 7 مختلف افراد انتہائی پوری اسرار حالات میں مارے گئے۔ ان میں 3 مسلمان تھے، سابق مسلمان، اور 4 ہندو، 2 ڈاکٹر تھے جو مشن ہاسپٹلوں میں جسم کے ساتھ روح کو شفا دینے میں مصروف تھے۔ باقی ٹیچر یا لیکچرار تھے۔ ظاہر ہے ایک مخصوص ادارے سے تعلق رکھنے والے مشن کے لیے قابل فخر خدمات انجام دینے والوں کی اموات کا سلسلہ پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں پکڑا جاتا یا مارا جاتا، میں پاکستان بھاگ آیا۔ یہاں میں نے اپنی زندگی کے دوسرے مشن کا آغاز کیا، یعنی اپنی ماں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو تلاش کرنا اور انہیں وہ سزا دینا جس کے وہ مستحق تھے۔ اس دوسرے مشن میں بہت سے دلچسپ واقعات بھی پیش آئے۔ وہ سب سنانے بیٹھ گیا تو رات گزر جائے گی، مگر بات ختم نہیں ہوگی۔ صرف 2 واقعات سناتا ہوں۔ برطانیہ میں جو 3 افراد میرے ہاتھوں مارے گئے تھے، انہوں نے مرنے سے پہلے واضح الفاظ میں اعتراف کر لیا تھا کہ انہوں نے بریڈلے کے جرم کو چھپایا، اسے تحفظ فراہم کیا اور میری ماں کو اپنے ساتھ رکھا، مگر بریڈلے تک پہنچانے کے لیے نہیں۔ اس کام میں میرے 6 سال صرف ہوئے تھے۔ سب سے پہلے مارا جانے والا رائل ایئر فورس کا ایک ونگ کمانڈر نیلسن تھا۔ وہ رنگون اور کلکتہ پر جاپانیوں کی بمباری کے قصے یوں سناتا تھا جیسے انہیں مار بگانے والا وہی ایک آدمی تھا۔ میں نے اس سے دوستی کی اور اس کی سب سے چھوٹی بیٹی کو پھنسا لیا، اس سے سول میرج کی، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ دن آنے والا ہے تو میں نے ایک دن دونوں کو اکٹھا بٹھا کے اور کمرہ بند کر کے بتا دیا کہ میں کون ہوں اور میں نے یہ کس لیے کیا تھا۔ میں نے ونگ کمانڈر نیلسن کو پنکھے سے لٹکا کے پھانسی دی اور اس کی بیٹی کو بے ہوش چھوڑ کے فرانس بھاگ آیا۔ وہاں سے واپس پاکستان آیا اور 2 سال بعد پھر برطانیہ پہنچا تو ایک بدلا ہوا شخص تھا۔ نام صورت تھلیے سے مجھے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ میرا دوسرا شکار ایک آرمی افیسر کیپٹن گارڈر تھا۔ اس کے ساتھ بھی میں نے بالکل وہی کیا جو ونگ کمانڈر نیلسن کے ساتھ کیا۔ اس کی بڑی بیٹی بلا شبہ بہت حسین تھی اور مجھ سے محبت بھی کرتی تھی، لیکن محبت تو میری ماں بھی بریڈلے سے کرتی تھی اور وہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ تیسری بار میں انگلینڈ گیا تو میں نے میجر ہربرٹ کی بیٹی سے شادی کی اور 6 ماہ بعد اس کے باپ کو اس کی نظروں کے سامنے پھانسی دے کر لوٹ آیا۔ ان سب پر میں نے واضح کر دیا تھا کہ ان کو میں انہی کے سکوں میں ادائیگی کرنے آیا تھا۔ انگریزی کے اس محاورے کا مطلب تم سمجھ گئے ہوگے۔ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ یہ سب اتنا آسان تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہندوستانی وہاں جائے، کسی مغرور اور متعصب انگریز کی حسین و جمیل لڑکی کو پھانسے، اسے شادی کرے، پھر اسے پھانسی دے اور بھاگ آئے۔ تم جانتے ہو یہ میرے لیے کیوں آسان ہوا؟ میرے یوریشین بلڈ کی وجہ سے اور میرے کانوینٹ کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے۔ میں انگریز کے لہجے میں انگریزی بولتا تھا، انگریز نظر آتا تھا، انگریزوں کے رسم و رواج اور مذہبی عقائد سے واقف تھا۔ چنانچہ میں نے جب بھی شادی کی تو خود کو خالص انگریز ثابت کر کے۔ تم دیکھ سکتے ہو کہ انگریز بننا میرے لیے مشکل نہیں، ورنہ یہ تو ناممکن تھا کہ کسی ہندوستانی پر کوئی خالص انگریز شریف زادی فریفتہ ہو جاتی تو اس کا باپ شادی کی اجازت بھی دے دیتا، وہ بیٹی کو بھی گولی مار دیتا۔ نتیجہ یہ کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ والے کسی ہندوستانی پاکستانی کو نہیں، ایک انگریز نوجوان کو تلاش کرتے رہے جس کے 3 مختلف نام تھے، 3 مختلف اور مستند حوالے تھے جو بعد میں بوگس ثابت ہوئے۔ انہوں نے بلاخر اسے ایک جنسی دیوانے کا فعل قرار دے دیا، مگر تینوں قتل 2 سال کے وقفے سے ہوئے جب لوگ پرانے کیس بھول چکے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ آج برطانیہ میں کہیں میرے 3 جوان بیٹے لاولد پھر رہے ہوں گے۔ میری خواہش تھی کہ ان کی مائیں بھی جسم فروشی پر مجبور ہوں، لیکن اس معاشرے میں کنواری ماں اور بین باپ کے بچے کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا جو یہاں ہوتا ہے۔ الٹا وہ سب کی ہمدردی کے مستحق ٹھہرے جو میرے انتقام کا شکار ہوئے۔ میری انتقامی مشن کا تیسرا دور یہ ہے جو ابھی ختم نہیں ہوا۔ تم کہہ سکتے ہو کہ میں پاگل ہوں، ٹھیک ہے،
میں پاگل ہوں، میں قانون کی نظر میں مجرم ہوں، کیونکہ میں جو کچھ کر رہا ہوں خلاف ایک قانون ہے، لیکن اس سے مجھے تسکین حاصل ہوتی ہے۔ کیا یہی تم بھی نہیں کر رہے ہو؟ کیا تمہاری پوزیشن بھی بالکل ایسی نہیں ہے؟ میں ان سفید فام اقوام کی نسلوں کو تباہ کر رہا ہوں، جنہوں نے 150 سال میں حکومت کے نام پر افریقی اور ایشیائی ملکوں کو لوٹا، ان کی عورتوں کو مال غنیمت سمجھا، ان کے وسائل پر قبضہ کیا، اور وہاں اپنے دور استبداد کی اتنی نشانیاں چھوڑ گئے کہ شاید ہماری آزادی ادھوری رہ گئی، ہماری اقدار، ہماری تہذیب، ہمارا مزاج سب بدل گئے۔ ان کا نظام انصاف، نظام حکومت اور نظام زندگی سب باقی ہیں۔ انہوں نے ہمارے معاشرے، قوم، ملک کو خراب کیا۔ اب میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں منشیات کا زہر پھیلاؤں اور ان کو اخلاقی، روحانی طور پر تباہ کر کے رکھ دوں۔ ان کا پیسہ یہاں لاؤں جیسے وہ ہندوستان سے سب کچھ لوٹ کر لے گئے تھے۔ برطانوی، فرانسیسی اور ڈچ، یہ تینوں ہی زیادہ استعمار پسند اقوام تھی۔ آج میری سرگرمیوں کا مرکز یہی تینوں ممالک ہیں۔ میں وہاں کی ان گنت لڑکیاں غلام بنا کے لا چکا ہوں اور مڈل ایسٹ کی منڈی میں بیچ چکا ہوں۔ ان گنت لڑکیوں کو جسم فروشی کی راہ پر لگا چکا ہوں اور ان ملکوں کی دولت کو اپنے ملک میں کھینچ رہا ہوں، اور یہ دولت ایک طرف تو ملک کی صنعتی ترقی میں کام آ رہی ہے، بے روزگاری کم کر رہی ہے اور پیداوار بڑھا رہی ہے، لیکن دوسری طرف خود میری دولت میں اضافہ کر رہی ہے۔ کیا تم یقین کرو گے کہ ہر سال میں اپنی آمدنی کا 2/3 حصہ بانٹ دیتا ہوں۔ میں اسلامک مشن، دینی مدارس، اسلامی تاریخ و تہذیب پر ریسرچ، ہاسپٹلوں، سکولوں اور فلاحی اداروں میں تقسیم کر دیتا ہوں، بالکل گمنام رہتے ہوئے۔ میں نے لاکھوں روپے کی گرانٹس مختص کر رکھی ہیں، اور ان اداروں کے لیے جن کے بارے میں خود میں مطمئن ہوں کہ وہاں کوئی غبن اور ہیرا پھیری نہیں ہے۔ ان میں یتیم خانے، محتاج گھر بھی شامل ہیں۔ میں صحیح تعداد تو نہیں بتا سکتا کہ میں نے کتنے مستحق طلباء کو باہر بھجوانے، اعلیٰ تعلیم دلوانے کی اخراجات برداشت کیے، کتنی غریب لڑکیوں کے لیے جہیز فراہم کیا، کتنے مریضوں کو اپنے خرچ پر باہر بھیجا، اور خدا نے انہیں شفا دی۔ اب وہ صحت مند ہے اور محنت کر کے اپنے کنبے کی کفایت کر رہے ہیں، لیکن تم پہلے آدمی ہو جس کے سامنے میں یہ اعترافات کر رہا ہوں۔ چاند بھائی موٹا والا ایک بہت خطرناک اسمگلر مشہور ہے، لیکن وہ ایک فرضی کردار ہے، وہ میں نہیں ہوں، اور یہ سب میں کسی مقصد کے بغیر کر رہا ہوں۔ تم کہو گے کہ یہ کیا بات ہوئی، مقصد کے بغیر بھی کوئی کام ہوتا ہے؟ میری مراد کسی سلے کی تمنا سے ہے، نہ ہی نے ایک نامی خریدنا چاہتا ہوں، نہ ثواب کمانے کی فکر میں ہوں۔ میں ایک مجرم، گناہگار، قاتل اور جہنمی شخص ہوں، یہ میں جانتا ہوں، لیکن میں نے جو کیا اپنی تسکین کے لیے کیا، اچھا کیا، یہاں پورا کیا، اسے مجھے غرض نہیں، آگے اس کی مرضی مجھے بخشے یا نہ بخشے۔